بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کا واقعہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 برس کے ہوئے تو بی بی حلیمہ نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس لوٹا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدہ آپ کو پا کر بے حد خوش ہوئیں۔ چنانچہ آپ اپنے گھر میں اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نگہداشت کے لیے ایک نیک خصلت خاتون ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا مقرر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 6 برس کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے سوچا کہ مدینہ لے جا کر آپ کو اپنے ماموں سے ملایا جائے اور اپنے والد ماجد کی قبر بھی دکھائی جائے۔ چنانچہ آپ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دادا عبد المطلب اور آپ کی دایا ام ایمن کو ساتھ لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئیں۔ مدینہ میں ان لوگوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں وہ مکان بھی دیکھا جس میں آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ غم زدہ والدہ نے آپ کو آپ کے والد ماجد کے حالات سنائے ہوں گے۔ چنانچہ ان دنوں آپ کو اپنی یتامت کا احساس ہونے لگا۔ پھر یہ لوگ مکہ لوٹنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر ابھی راستے میں تھے کہ ابوا نامی گاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بیمار ہوئیں اور وفات پا گئیں۔ انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری والدہ کی اچانک موت پر آپ دیدہ ہو گئے۔ انہوں نے والدہ کو والد کی ناگہانی موت پر چپکے چپکے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئیں تو یتیمی کا پورا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک کندھوں پر آ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد افسردہ خاطر ہوئے۔ شفیق دایا ام ایمن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی اور دلاسے دیتی ہوئی۔ اگرچہ اس سفر میں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام بے حد مختصر تھا، تاہم پھر بھی کئی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظہ میں جوں کی توں محفوظ رہیں۔ چنانچہ کئی سال بعد جب مدینہ سے گزرے تو ایک مکان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اسی مکان میں میرے والد نے قیام کیا تھا۔ یہ ایک تالاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ وہ تالاب ہے جس میں پیراکی سیکھی تھی۔ ایک میدان کو دیکھا تو فرمایا، یہی وہ میدان ہے جہاں میں ننھی انیسہ سے کھیلا کرتا تھا۔ اسی طرح بی بی حلیمہ اور ام ایمن کی یاد اور احترام لمحہ بھر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے محو نہ ہوئے۔ آئندہ زندگی میں جب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے، میری ماں کہہ ان سے لپٹ جاتے، ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی چادر اور اپنے ہاتھوں سے بچھاتے۔ جب تک وہ بیٹھ نہ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے رہتے اور ان سے اس قدر شفقت اور احترام سے باتیں کرتے کہ دیکھنے والے حیرت اور رشک سے دنگ رہ جاتے۔ ایک دفعہ خشک سالی کی وجہ سے کہ ہمیں تحفظ پڑا تو بی بی حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ جب وہ واپس لوٹنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 1 اونٹ اور 4 بکریاں تحفہ میں پیش کی۔ ایک مرتبہ حلیمہ بی بی کی بیٹی شیمہ چند جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی شفقت اور احترام سے پیش آئے اور ان کی خواہش کے مطابق انہیں فوراً اپنے قبیلہ میں واپس بھجوا دیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔